الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار صدق الله المولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آئیے چلیں بارگاہ مدد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا پاک سماعت فرمائے بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلموه ولا يسلموه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم
قربتن فرج اللہ عنہ قربتن من قربات یوم القیامت ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامت متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارزن بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کے دونوں صحابہ ہیں، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلم دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلموہ ولا یسلموہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو وہ مسلم سگے بھائی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلنے لگے۔ تو کیا صفت بتائیں ان کے؟ لا یظلموہ، اس پر ظلم نہیں کرتا وہ، ولا یسلموہ، اور نہ اس سے بے پرواہ چھوڑتا ہے، یعنی بے یار و مددگار تنہا نہیں چھوڑتا ہے کسی بھی ضرورت کے وقت۔ وہ من کانا بہت اہم بات اس کے اندر ہے، وہ من کانا فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ یعنی ایک مسلم دوسرے مسلم کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھائی بتایا، اگر وہ مصیبت میں ہے یا ضرورت میں ہے یا اس کی کوئی حاجت ہے، تو جب ایک بندہ ایک مسلم اپنے بھائی دوسرے مسلم بھائی کی اس حاجت کو پوری کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، تو کیا ہوا؟ وہ کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تبارک و تعالی اس حاجت پوری کرنے والے بندے کی حاجت پوری کرتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربتن، اور جو کسی مسلم کی تکلیف دور کرے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی ایک تکلیف دور فرمائے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، پھر ایک اور بات بتائے کہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو کسی مسلم کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی
قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائیں۔ متفق علیہ۔ راز کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، حاجت میں ہے، کرب و بلا میں، تو اگر اس کی ضرورت کو ایک دوسرا مسلم یعنی مسلم بھائی اگر اس کی تکلیف کو، اس کی حاجت کو پوری کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی حاجت کو پوری کرے گا۔ یعنی آپ جس کی کسی اور بندے کی حاجت کو پوری کریں گے، اس کی ضرورت کو پوری کریں گے اور اسے راحت پہنچائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجت کرے۔ ہم یہ بات سمجھ سکیں گے کہ کیوں ہم کسی اور کی مدد کریں۔ جب ہجرت کر کے مکے سے صحابہ کرام مدینہ تشریف لے کر آ گئے، پہلے بھی گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی جو بقیہ صحابہ تھے میکزیمم پورے کے پورے مکے سے مدینے میں تشریف۔ تو جو صحابہ مکے سے مدینے کو ہجرت کر گئے ان صحابہ کو مہاجرین کہتے ہیں، اور جو صحابہ پہلے سے مدینے میں موجود تھے اور آنے والے مکے کے صحابہ کی مدد کرتے رہے، تو مدد کرنے والوں کو، ویسے صحابہ کو انصار کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انصار کہا، یعنی مدد کرنے۔ جو مکے سے آئے وہ مہاجرین ہیں، اور جو مدینے میں رہ کر مکے سے آنے والے صحابہ کی مدد کی تو ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو جمع فرمایا، اور جو بھائی مکے سے آئے تھے، جو مسلم بھائی مکے سے آئے تھے، تو ایسے ہی نہیں آئے تھے، قربانیاں دے کر آئے تھے، اپنے مکانات وہاں پر چھوڑ کر آئے تھے، اپنے تجارتیں وہاں چھوڑ کر آئے تھے، اپنی اولاد چھوڑ کے آئے تھے، کئی تو اپنی بیویاں بھی چھوڑ کے آئے تھے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے تھے، کاروبار چھوڑ کر آئے تھے، رشتہ دار چھوڑ کر آئے تھے، جائیداد چھوڑ کر آئے تھے، سب کچھ قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے مدینے میں آ پہنچے تھے۔ کئی صحابہ جتنے بھی آئے تھے بے سر و سامانی کی حالت میں آئے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس طرح سے ان کو کفار مکہ نے مجبور کیا تھا کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ مدینے تشریف لائے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہنے والے انصار مکہ کو بھی، اور مہاجرین انصار مدینہ اور مکے سے آئے ہوئے مہاجرین کو جمع کیا، اور ایک صحابی کا ہاتھ تھام تھے جو انصار تھے، اور ایک صحابی کا ہاتھ تھام تھے جو مہاجر تھے، دونوں کو ہاتھ میں جا کر کہتے کہ آج سے یہ بھائی، یہ تمہارا بھائی۔ تو وہ انصار صحابہ ایسے مخلص تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنے دل و جان سے قربان تھے کہ جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے ہیں، تو حقیقی بھائی کی طرح وہ اپنے گھر کو لے کر انہیں بلا لے کر گئے، اور جب جا کر کہا کہ دیکھو آج سے تم میرے بھائی ہو، تو چلو میرے دو گھر ہیں تو ایک گھر آپ لے لیجئے اور ایک میرا، اور اسی طرح کاروبار ہے تو اس میں اتنا آدھا حصہ آپ لے اور آدھا میں۔
تو اس طرح ہر ایک چیز کو وہ بانٹتے گئے دیتے گئے کہ برابر بھائی کی طرح انہوں نے حق ادا کیا، یہاں تک کہ جن کے 4 بیویاں ہوتے تھے تو چاروں کو سامنے لا کر کرا دیتے، تو کہتے کہ اس میں سے جو آپ کو پسند آپ لے لیں، 2 بیویاں آپ لے لیں، 2 بیویاں لے لیں۔ اس طرح انہوں نے بانٹ کر قربانی کی، اس لیے کیسے ممکن ہوا؟ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کے ایک فرمان پر انہوں نے قربانیاں دی اور مہاجرین مکہ کو اپنے ساتھ بھائی کا رشتہ نبھایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا قال المسلم اخو المسلم، ایک مسلم آج سے دوسرے مسلم کا بھائی ہے۔ آج ایسی حالت نہیں ہے کہ ہم ہجرت کر کے کہیں سے کہیں جائیں، تو اس میں بھی ہے جہاں حکومتیں بڑھ جاتی ہیں تو مہاجرین اور انصار ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جانے والے مہاجرین کہتے ہیں، اور وہاں کے مقیم مسلم ہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں، تو انصار کی طرح ان کا درجہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ایک مسلم دوسرے مسلم کے لیے بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلم بھائی ہے اور دوسرے مسلم کیا کرتا ہے جب وہ مسلم ہے؟ لا یظلمہ، اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا، اس پر کوئی تانا زنی نہیں کرتا، اسے بے سہارا نہیں چھوڑتا، ولا یسلمہ، اور نہ اسے بے پرواہ یعنی بے یار و مددگار یعنی بے کس و مددگار بنا کر نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ مسلم بھائی اس کی ہر طرح سے اس کی حاجت و ضرورت کو پوری کرتا۔ ومن کان فی حاجی ومن کان فی حاجتی اخیہ، اس کا بدل کیا ہوگا؟ آپ نے وعدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجتی اخیہ، جب وہ دوسرا ایک مسلم دوسرے مسلم کا جب بھائی بن گیا تو وہ اخی کیا ہوا کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے فی حاجتی ہی، اس کی حاجت میں، دے وہ بھوکا ہے تو اس کو کھلاتا ہے، اس کے لیے کپڑے نہیں تو اس کو کپڑے دیتا ہے، اس کی کوئی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ جس طرح بھی ایک مسلم دوسرے مسلم بھائی کی جب اس کی حاجت کو پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدد کرنے والے مسلم بھائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد میں لگ جاتا ہے اور اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربتاً، اور جو کوئی ایک مسلم کی کربت مشکل کو تکلیف کو دور فرماتا ہے، یعنی اس کی تکلیف کو دور کھول دیتا ہے، یعنی اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے، فرج اللہ عنہ کربتاً، اللہ تبارک و تعالی اس کی قربت یعنی اس کی پریشانی اور تنگی کو اللہ تبارک و تعالی دور فرماتا ہے، اس کی مشکلات اور تکلیفوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرماتا ہے۔ کہاں پر؟ فرجان قربتن من قربتی یوم القیامہ، ایسی تنگیاں ہوں گیا قیامت کے دن، روز قیامت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، اپنی اپنی مصیبت میں تنگی کی حالت میں ہر مومن پریشان جب ہوگا، ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مشکلات کو پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، من قیامتی من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، اور جو کوئی ایک مسلم بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی اس کے عیب کو فاش نہیں کرے گا،
اور اس کی برائیوں کو فاش نہیں کرے گا، سنبھال کر اس کے اپنے راز کی طرح اپنے سینے میں رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی من ستر مسلمن سترہ اللہ، اللہ نے اس کو ڈھانپ دیا یوم القیامہ، اس کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ قیامت کے دن اس کو پردہ پوشی۔ تو یہ بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، مشکل میں آسانی کریں، اس کے تنگی کو دور کریں، اس کی حاجت کو پوری کریں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر احسان کر رہا ہے، ہم پر یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہماری جو ضرورتیں ہوں گی، ہمارے بھائی کی ضرورت اگر چھوٹی ہے، اگر آپ پوری کریں گے، مان لیجئے کسی کو 100 روپے کی حاجت ہے مثال کے طور پر، تو اگر آپ پوری ضرورت کو پوری کریں گے اور آپ کو حاجت ہے 1,00,000 روپے کی حاجت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت کو پوری کرے۔ تو ہم اگر ایمان ہمارا ہے تو ہمیں کر کے یہ تجربہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں کوئی مشکل آ جائے، مشکل آن پڑے، تو ہم کسی اور مصیبت زدہ کی مشکل کو دور کر دیں، کسی حاجت کو دور کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے وعدے کو یاد دلائیں، یا اللہ یا تبارک و تعالیٰ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ میرے نبی نے فرمایا، یا اللہ کہ میرے نبی کا وعدہ ہے کہ جب کوئی بندہ، کوئی مومن، کوئی مسلم اپنے بھائی کی حاجت کو پوری کرتا ہے تو اس حاجت کو پوری کرنے والے کی حاجت میں لگ جاتا ہے، یا اللہ میں نے اس کی حاجت پوری فرمائے کر دی تو میری حاجت پوری فرما، یہ دعا مقبول ہوگی اور فوراً آپ کی دعا اور آپ کی حاجت بھی پوری ہو جائے۔ اور کسی کی عیب کو نہ کھولے بلکہ عیب کو چھپا کر رکھے، کسی کے سامنے کسی کا عیب نہ کھول دے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے والے کو جو عیب اپنے بھائی کا چھپاتا ہے، یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیوب کو ستر پوشی کرے گا۔ تو ستر العیوب ہے، عیبوں کو ڈھانپنے والا اور پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ بہت کچھ اس کے اندر ہمارے اخلاق کے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے۔ ان باتوں پر چلنے کے لیے ہمیں ایمان کی ضرورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ضرورت ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا، آپ کے فرمان پر لفظ بلفظ حرف بحرف اسی طرح کر کے آزما کر دیکھ لے گا کہ ایمان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ پورا ہوگا۔ اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حدیث کا حق پورا نہیں کر سکتے، اس کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب ان پر ہم عمل کریں، ان وعدوں پر ہم عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہم عمل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر محبت رکھنے والے ایک دوسرے مسلم کے ساتھ اسی طرح سے کرتے ہیں، اور جب نہیں کرتے ہیں تو اس کی ضد میں اپوزٹ سمجھ لیں کہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ جو محبت کرنے والے ہیں وہ اہل سنت ہوں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ألا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو چین ہوتا ہے لہ الاسماء الحسنى ومن احصاها دخل الجنہ اللہ ہی کے سب اچھے حسین نام ہیں اور جو ان کو دہراتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے یا ہو گیا دخل الجنہ ماضی کا سے ہے ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا جو اس ذکر سے کتراتا ہے اور ذکر میں شامل نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لینا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا لا الہ الا انت یا اللہ 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 استغفرک 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 یا محیمن 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 یا استغفرک یا محیمن استغفرک یا محیمن استغفرک یا محیمن واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحيي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجب الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الغني الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الحليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا مهيمن 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 يا مهيمن
یا مہیمن 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الخاتم 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 الخاتم وسلم علیک اللہ 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 صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم أوصل صواب ما أخرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح خواجہ ولی شاہ الامین رضی اللہ سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح ثلاثین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح سید کل شیخ سلسلتنا
خصوصاً إلى روح جدي وسيدي نوري شاه رضي الله تعالى ثم إلى روح سيدي ومرشدي سيد عامر كليم شاه رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه ثم إلى أرواح والدين رحمة الله عليه ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخافرهم كما خافرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كافا يا إنصاد وبحقها ميم عين سين قاف ثم بكم عميا فهم لا يرجعون ثم بكم عميا فهم لا يعقلون ثم بكم عميا فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله